آج وہ اس بات پر وہ پتہ نہیں کس بات پر ناراض ہو کر ہندوستان کی جا کر گود میں بیٹھ گئے ہیں. India needs to bring this up on an international platform. How can a country that harbored Osama bin Laden, created dozens of terrorist organizations, are responsible and have admitted to it? How are they still having nuclear weapons? They should be denuclearized immediately, and that India can do. India is strong enough to do that. بلکہ بھارت کی بھی اس جنگ میں انٹری ہوئی ہے. پوری افغان سوسائٹی ہم نے اپنے خلاف کر لی. تو یہ ایک چیز ہوئی ہے. اسرائیل، انڈیا اور طالبان انہوں نے ایک اکٹھا محاذ بنا لیا ہے. خیبر پختونخوا میں 53 مقامات پر دی اوپن فائر اینڈ فزیکل ریٹس. کیا پاکستان ٹریپ ہو چکا ہے؟ کیا پاکستان ایک ایسی جنگ کے اندر داخل ہو چکا ہے جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے؟ رات گئے طالبان نے پاکستان پر حملے شروع کر دیے ہیں. پاکستان کے مختلف مقامات پر میزائل حملے کیے جا رہے ہیں. طالبان رجیم کا یہ کہنا ہے کہ جو حکمت عملی ہم نے نیٹو کے اگینسٹ، غیر ملکی افواج کے اگینسٹ آن کی تھی، اسی پالیسی کو دوبارہ سے ہم نے پاکستان کے اوپر بھی امپلیمنٹ کر دیا ہے. ہمارے انہوں نے بزنس کا ستیہ ناش مار دیا. 2440 کلومیٹر کا جو بارڈر ان کے ساتھ ہے، دیکھیں ساری تجارت اس کے تھرو ہوتی تھی، انہوں نے ساری تجارت وہ بند کر دی. اور پھر پاکستان نے افغانستان کو اپنا بیک یارڈ سمجھا. But they're the problem in the area. They're the cancer in the region. اسرائیل نے ایرانی دارالحکومت تہران پر حملہ کیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں 3 دھماکے سنے گئے ہیں. تینوں سرحدیں پاکستان کی غیر محفوظ ہیں. ایران، افغانستان، پاکستان، یعنی مغرب، شمال اور جنوب مشرق میں 1971 والا خط خدا نخواستہ معاملہ ہے. نمستے دوستو، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. افغانستان کی پورو سانسد مریم سلیمان کھل نے پاکستان کے ساتھ کھلے یدھ کے بیچ بھارت سے مدد کی اپیل کی ہے. انہوں نے پرائم منسٹر مودی کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا، مودی جی اب آپ ہی بچا سکتے ہیں. انہوں نے پاکستان کو تتکال ڈی نیوکلیئرائز کرنے کی مانگ کی اور بھارت کو انترراشٹریہ منچ پر اس مدعے کو اٹھانے کے لیے مضبوط بتایا. ایک انٹرویو میں مریم سلیمان کھل نے کہا، بھارت کو انترراشٹریہ منچ پر یہ مدعا اٹھانا چاہیے کہ پاکستان کتنا خطرناک ہے کیونکہ ان کے پاس پرمانو ہتھیار ہیں. اسامہ بن لادن کو شرم دینے والے درجنوں آتنکی سنگٹھن بنانے والے اور کئی بار اپنی گندی حرکتوں کو سویکار کرنے والا دیش کیسے پرمانو ہتھیار رکھ سکتا ہے؟ ان پر سینکشن لگا دینے چاہیے، ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے، انہیں ترنت ڈی نیوکلیئرائز کیا جانا چاہیے اور بھارت اتنا مضبوط ہے کہ وہ کر سکتا ہے. انہوں نے پاکستان کو ملٹری ڈکٹیٹرشپ بتایا. یہاں راولپنڈی کے جنرل یدھ سے ویپار کرتے ہیں. پاکستان افغانستان جنگ تو چھڑ چکی ہے اور جھڑپیں پہلے بھی ہوتی رہی، لیکن اب یہ جنگ باقاعدہ طور پر چھڑ چکی ہے اور یہ رکے گی اور یہ جنگ چلتی رہے گی. سیڈلی پاکستان کی طرف سے افغانستان کے اندر ایئر سٹرائکس بھی ہوتی رہیں گی اور افغانستان کی طرف سے ریٹیلیشن بھی ہوتی رہے گی. اب ایسا نہیں کہ افغان اور پاکستانی بڑے گہرے دوست تھے، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مگر در حقیقت ان کی رائیولری، ان کی چپکلشیں بہت پرانی ہیں. اور پھر پاکستان نے سوویت یونین کے خلاف جو امریکیوں کے ساتھ مل کر جہاد لڑا اور ٹیررزم کا کاروبار شروع کیا، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹیررزم کے کاروبار کو آگے بڑھایا. شروع تو انہوں نے بہت عرصہ پہلے ہی کر رکھا تھا. تو اس جہادی کاروبار کے دوران طالبان کو اپنی پہلی رجیم میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ پاکستانی ان کے جہادی کام میں رخنے ڈالتے ہیں اور پاکستان کی طرف سے ان کو، یعنی افغان رجیم 1 کو ٹھیک طرح سے مالی اعتبار سے کمپنسیٹ بھی نہیں کیا جاتا تھا. تب سے یہ خار چلی آ رہی ہے اور پھر پاکستان نے افغانستان کو اپنا بیک یارڈ سمجھا. لیکن افغانستان کی رجیم 2 بالکل ڈیفرنٹ انداز کے ساتھ پاور میں آئی اور اس نے طے کیا کہ وہ پاکستان کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگی. بہرحال پاکستان اور افغانستان کی جو اب جنگ کی صورتحال ہے وہ اگر تھوڑی مدھم بھی ہوتی ہے تو بھی افغانوں کے اندر پاکستانیوں کے حوالے سے
जो ग्रीवियंसेस हैं, जो गुस्से हैं, वो ना खत्म होने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माइंडसेट बना दिया गया है, उस माइंडसेट के मुताबिक हर यहूदी और हिंदू से नफरत करना पाकिस्तानी अपना फर्ज समझते हैं। जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है या टॉप की एलीट है या जो पाकिस्तान की एकेडेमिया है या पाकिस्तान का जो प्रेस है, उनकी यहूदो हनूद के लिए नफरत वो तो उनकी टेक्स्ट बुक्स में लिखी हुई है, लेकिन आम आवाम जिनको पाकिस्तान की एलीट से कोई राहत नहीं मिलती, कोई कंफर्ट नहीं मिलता, वो आम आवाम भी अपने भोले अंदाज के साथ अपने माइंड में ये बिठा चुकी है कि हिंदू और यहूदी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। अब पाकिस्तानी किस लेवल के मुसलमान हैं और कहाँ के मुसलमान हैं, ये अपनी जगह पे एक अहम सवाल है। इनका अपना ही एक पाकिस्तानी इस्लामी ब्रांड है, इनका अपना ही पाकिस्तान के अंदर कोई इस्लाम का एक अपना अंदाज है जिसको वो फुल इस्लाम समझते हैं और वो मुसलमानों के मामे बने रहते हैं, इस्लाम का किला बना रखा है। अब इस्लाम जहां से आया यानी अरब दुनिया से, वो पाकिस्तानियों को जूते की नोक पे रखते हैं। ये जंग जो एकदम से दोबारा भड़की, पहले झड़पों की सूरत में रहती थी, अब पाकिस्तान ने चंद रोज पहले इस जंग का आगाज किया और फिर अफगानिस्तान को भी रिटेलिएट करना पड़ा। दर्जनों फौजी दोनों तरफ मारे जा चुके हैं और अगर दोनों हुकूमतों के हम क्लेम्स को देखें तो सैकड़ों फौजी दोनों जानिब मारे जा चुके हैं और इसके साथ साथ दर्जनों शहरी या क्लेम्स के मुताबिक सैकड़ों शहरी दोनों तरफ मारे जा चुके हैं। तो अफसोसनाक सूरत हाल है, इसमें तो खैर कोई शक वाली बात नहीं। अब पाकिस्तान के आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन है वो क्या कहते हैं, जरा उनकी बात भी हम यहाँ पे सुनते हैं कि वो क्या क्लेम कर रहे हैं। पर पख्तूनख्वा में 53 मकामात पर they opened fire and physical raids at 53 locations. बल्कि भारत की भी इस जंग में एंट्री हुई है और पाकिस्तान के खिलाफ दो बड़े दुश्मन यानी कि डॉक्टर इसरार अहमद की जानिब से एक पेशन गोई की थी और बहुत बड़े आलम इस्लाम रहे हैं वो, तो उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा कि जब भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। तो अब खबरें बड़ी खौफनाक हैं। तो आधी रात के वक्त रात गए तालिबान ने पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल हमले किए जा रहे हैं।